بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ بیماریوں کو کیوں نازل کیا گیا؟ ملک الموت کو ایک شخص نے کیوں بددعا دی؟ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ موت سے پہلے انسان کو اپنی موت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ موت آنے والی ہے؟ موت کے کتنے قاصد ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے نے اپنے کتنے قاصد بھیجے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہنی ہے۔ کسی کو موت اچانک آتی ہے، کسی کو حادثات میں، کسی کو اپنے بستر میں اور کسی کو مسجد میں۔ موت سے کوئی مفر مکر نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے، چاہے بادشاہ ہو یا غلام، وزیر ہو یا حقیر، سفیر ہو یا مشیر، کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کی 7 تہوں میں چھپ جائے یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائے۔ لیکن موت ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ آج آپ کو موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے علاوہ موت کی وہ چند نشانیاں بھی بتائیں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ آج اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، جو کہ بہت معلومات پر مبنی ہے۔ خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کی جگہ اور وقت متعین کر دیا ہے۔ موت ایک ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت آنے کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر فرمائی ہیں جن کو دیکھ کر ہر بندہ اپنے یا مرنے والے کی موت کے وقت کا پتہ چلا سکتا ہے۔ نیو یارک کی ایک نرس جس کا نام کیترینا ٹامی ہے، اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں کچھ علامات بیان کی ہیں جن سے لوگ اپنے بیمار رشتہ داروں کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ کترینا اسپتال کے اس وارڈ میں سال ہا سال سے کام کرتی آ رہی ہے جہاں لا علاج لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو موت کے منتظر ہوتے ہیں۔ کترینا لکھتی ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے اس میں کئی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کی بھوک کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اسے خوراک کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسے شخص کی ظاہری شکل و صورت میں بھی کئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے چہرے کی رنگت پیلی، سفید یا نیلگوں سی ہو جاتی ہے، جیسے یرکان کی بیماری ہو۔ اس کی آنکھیں شیشے جیسی یا دودیا رنگ کی ہو جاتی ہیں اور مسلسل بند یا کھلی رہنے لگتی ہیں۔ اس کے پپوٹے بھی غیر متحرک ہونے لگتے ہیں اور نظر ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہو۔ خون کی گردش ناقص ہونے پر ناخنوں میں نیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ مریض کا جسم چھونے پر بہت گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو سوجن آ جاتی ہے جو کہ جسم میں مائع مواد کے جمع ہونے کے سبب آتی ہے۔ ایسے مریض کے سانس لینے کے عمل میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کا سانس بھاری ہو جاتا ہے اور سانس کے ساتھ آواز نکلنے لگتی ہے۔ مریض عجیب طرح کی بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ قریب المرگ مریض میں یہ علامت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مریض اچانک گہری نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ چوکس نظر آنے لگتا ہے، باتیں بھی زیادہ کرنے لگتا ہے اور کھانے پینے بھی لگتا ہے۔ مگر یہ اس کے صحت مند ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ علامت ہے کہ اس کی موت قریب آ پہنچی ہے۔
رشتہ دار ان لمحات میں اگرچہ خوش ہوتے ہیں مگر یہ حقیقت میں افسوس کے لمحات ہوتے ہیں۔ روح قبض کرنے کی ڈیوٹی جس فرشتے کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ پہلی امتوں میں ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ امام احمد سے مروی ہے، فرماتے ہیں ملک الموت ابتدا میں انسانی شکل میں آتے تھے اور جس کی روح قبض کرنا مقصود ہوتی اس کو مہلت دیتے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اس طرح آپ ایک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، اسے جب معلوم ہوا کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے تو اس نے بد دعا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیماری کو نازل فرمایا اور موت کو خفیہ کر دیا۔ اب بیماری بہانہ بن جاتی ہے اور کوئی ملک الموت کو برا نہیں کہتا، سب یہی کہتے ہیں کہ فلاں بیماری کی وجہ سے فلاں کی موت ہو گئی، گویا بیماری کو موت کی واضح علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ موت ہر انسان کے پاس مرنے سے پہلے اپنے قاصد ضرور بھیجتی ہے، جس سے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اب موت کی وادی کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد یعنی پیغام دینے والے بھیج دینا جو مجھے بتا دیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ملک الموت نے کہا، میں آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت پورا ہو گیا تو ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری موت سے پہلے میری طرف اپنے قاصد بھیجنا، وہ کیا ہوئے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کی طرف 3 قاصد بھیجے تھے، سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ موت سے پہلے انسان کی طرف میرے 3 قاصد ہی تو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین بجائے نبی الامین۔